والقدرة والكبرياء والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله المجتبى وأصحابه الأعلى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یقیناً اللہ نے سب کو زبان کی نعمت عطا فرما رکھی ہے. اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس کے محبوب پہ سلام بھیجئے. الصلاۃ علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا. صرف جوان کے بزرگ ٹیگ لائی رکھو مل کے. صلی اللہ افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا. افضل ہے کل جہان میں حسین کا. بولو افضل ہے کل جہان میں گرانا نبیوں کا تاجدار ہے نانا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل کی تھی جہان میں حکومت یزید کی. اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ.
عزت و احترام و تکریم کے لائق جمیع حضرات، دور و نزدیک سے آئے ہوئے محبان آل بیت، حضور کے غلاموں اور بالخصوص سٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء کرام، زینت محراب و منبر، بالخصوص میزبان محفل، فخر اہل سنت، خطیب سادات، گلشن دارا بطول، قبلہ پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب اور دیگر بہت سے سادات مہک کلیاں یہاں موجود ہیں۔ میری مراد قبلہ پیر سید مبارک حسین شاہ صاحب، ثناخان مصطفیٰ قبلہ پیر سید نصیر شاہ صاحب، میرے ساتھ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے برادر اکبر حضرت مولانا محمد اویس قریشی صاحب، اور میرے ساتھ ایک اور اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ثناخان پنڈی کی خوبصورت آواز محمد عدیل قاسمی صاحب، یہاں پر موجود جتنے بھی علماء کرام یقیناً سب میرے سر خطائے، مجھ سے سینئر ہیں سب، میں قبلہ شاہ جی کے حکم پہ آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کے دل مچل رہا ہے کہ حسین پاک کا ذکر کیا جائے، محبت سے کیا جائے۔ تھوڑا سا آپ کا لوں گا، طبیعت تھوڑی ناساز ہے، گلا آپ کے سامنے ہے، لیکن جتنی بھی دیر بیٹھیں گے حسین کے نوکر بن کے بیٹھیں گے۔ سارے جڑے ٹیک لا کے جوان بیٹھے ہونا ہے، اے حسینیہ کا مزاج نہیں ہے، حسین والے میدان میں اترتے ہیں۔ آگے تشریف لائیے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ترنم انشاءاللہ شاہ جی سے سننا ہے، تھوڑے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل محلہ کو، انتظامیہ کو، کہ جنہوں نے محرم الحرام کی عقیدت اور اس کے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے گھر میں، یعنی جس جگہ دین پھیلایا جاتا ہے وہاں پہ دین است حسین کی محفل کو سجا رکھا ہے۔ بچ کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی، اور ہماری محفل میں جناب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا سید عبدالوحید شاہ صاحب، قبلہ فخر اہل سنت مفتی مشتاق احمد نقشبندی صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا زعفران رضا چشتی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا حارث ضیائی صاحب، یہ بھی تشریف سارے آئے ہوئے ہیں نا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، جن کی محفل ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے شاہ جی نے بہت بڑی بات کر دی ہے، تو آج میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے حسین سے نسبت رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا ذوق کا اظہار کیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم سارے الحمدللہ اہل نسبت لوگ ہیں، یہ تمہیدی جملے ہیں، تھوڑے سے پھر انشاءاللہ آگے محبت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم سارے الحمدللہ اہل نسبت ہیں، اور اہل نسبت ہی اہل سنت ہیں، اہل نسبت ہی اہل سنت ہیں، اور حدیث کا مفہوم اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ ان پہ خوش ہو گیا وہ سبحان اللہ۔ اہل نسبت ہی اہل جنت ہیں۔ ہم اہل نسبت لوگوں کا ایک تعارف ہے حضور کے ان غلاموں کا، شمع رسالت کے پروانوں کا، حضور کے گداگروں کا، سائلین کا، بکاریوں کا، فقراء کا، جھاڑو کشوں کا۔ ہمارا ایک مزاج ہے، ہمارا ایک لاجک ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، اسلوب ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، کہ ہم حضور کے غلاموں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، ہم نبی کے گداگروں کو، حسین کے ماننے والوں کو، ہمیں نہ تو اپنی دکان پہ ناز ہے، نہ اپنے مکان پہ ناز ہے، نہ اپنی دکان پہ ناز ہے، نہ اپنے مکان پہ ناز، نہ اپنی جان پہ ناز، نہ پگڑی پہ ناز، نہ عہدے پہ ناز، نہ دستار پہ ناز، نہ لباس پہ ناز، نہ نوکروں چاکروں کی قطاروں پہ ناز ہے، نہ عہدے پہ ناز ہے، نہ اور کسی دنیا کی سہولت پہ ناز ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نبی
نبی کے ان غلاموں کو، اس شاہجان مصطفیٰ کو، محبان اہل بیت کو اگر ناز ہے تو اپنی خوش کلامی پہ نہیں، مدینے والے کی غلامی پہ ناز۔ ناز ہے تو اپنی خوش کلامی پہ نہیں، محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ ہمیں اگر ناز ہے تو اپنی دکان اپنے مکان پہ نہیں، حاجی زرخان صاحب نے اپنے مکان کو خدا کا گھر بنا کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں اگر ناز ہے تو اپنے مکان پہ نہیں، مدینے کے سلطان پہ ناز ہے، کہ سلطان پہ ناز ہے۔ سامعین ذکر جو آیت کا ٹکڑا پڑا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سی تہذیبیں ابھری ہیں، بہت سے تمدن وجود میں آئے اور مرور وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتے چلے گئے۔ یہ تہذیبی تصادم پہلے انسانی معاشرے سے لے کے آج تک موجود ہے۔ تھوڑا سا آپ بورنگ محسوس ہوں گے لیکن میں آپ کو ٹریک پہ لے کے آؤں گا، لیکن انشاءاللہ مزہ آئے گا، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دنیا بھر کی تمام تنظیموں کا، تمام تہذیبوں کا مقصد تین چیزیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ ذرا بول کے آپ ہونا، کتنی؟ ترے چیزیں۔ پہلی حق، دوسری فرض اور تیسری ایثار و قربانی۔ عام سطحی قسم کے لوگ، ہم جیسے لوگ معاشرے میں اپنا حق مانگنے کی رٹ لگا کر معاشرے میں اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو فرض کی ادائیگی کر کے معاشرے میں عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن تیسرے بڑے خاص لوگ ہیں، تیسرے وہ لوگ جو ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر کے ایسا کردار ادا کرتے ہیں، ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ پیش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے کردار کو دنیا رہتے تک بلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ایثار و قربانی کی پھر مختلف قسمیں ہیں، کئی نوعیت کی ہوتی ہے۔ کوئی وطن کی قربانی دیتا ہے، تھوڑا جا کو سبحان اللہ، کوئی اولاد کی قربانی دیتا ہے، کوئی مال کی قربانی دیتا ہے، کوئی جان کی قربانی دیتا ہے۔ اب مڑتے ہیں موضوع کی طرف۔ انہی چاروں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر علی کے بیٹے زارا کے لاڈلے امام حسین کی شخصیت کو دیکھا جائے تو حسین وہ ہے جس نے وطن کی باری آئی تو مدینہ چھوڑ دیا، جس نے مدینے جیسے وطن کی قربانی دی۔ حسین وہ ہے جس نے ننھے علی اصغر کی قربانی دی۔ حسین وہ ہے جس نے علی اکبر کو کٹا دیا۔ حسین وہ ہے جس نے اپنی بہن سیدہ زینب کے باپ کے دونوں پھول آنا محمد کو پیش کر دیا۔ حسین وہ ہے جس نے سارے تن کٹانے کے بعد اپنی جان کو بھی راہ خدا میں پیش کر دیا۔ اور دنیا بھر کے لوگ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ یہ قانون ہے، جو اولاد کی قربانی دیتا ہے اسے بلایا نہیں جاتا ہے، جو وطن کی قربانی دیتا ہے اس کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو جان کی قربانی دے اسے حیات تمام ملتی ہے۔ تو آؤ میں دنیا بھر کے تمام انصاف پسندوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، آج کی اس مجلس حسین سے یہ دعوت فکر پیش کرتا ہوں۔ آج ہمیں پوچھتے ہو حسین حسین کیوں کرتے ہو، میں نے کہا با وفا لوگ اور با ضمیر قوم وہ ہوتی ہے جو کرداروں کو بھلاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا
اگر کوئی عام جوان عام سپاہی ملک کی خاطر جان دے دے تو یہ قوم اسے نہیں بلا سکتی. اگر کوئی دیس کے لیے کٹ جائے اسے بلایا نہیں جا سکتا جو دین کے لیے کٹ جائے. جو دین کے لیے کٹ جائیں ان کے کردار کو بلایا نہیں جا سکتا, ان کی قربانی کو بلایا نہیں جا سکتا, ان کے نام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو میری راہ میں کٹ جائے اپنی جان نچھاور کر دے اسے مردہ نہیں کہنا ہے, مردہ نہیں کہنا ہے, بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ تسی بھی زندہ ہو تو اچھا بولو سبحان اللہ. وہ زندہ ہے. سامعین ذی وقار, کون حسین؟ وہ حسین جس کا تعارف یہ ہے کہ جس کا بابا امام الاولیاء ہے. دینی لہجے میں آپ نے محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ. وہ حسین جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ حسین جن کی ماں ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور وہ حسین جس کا تعارف یہ ہے کہ جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے. نانا نبیوں کا سردار ہے, بابا ولیوں کا سردار ہے. خود حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. آج اگر کسی کا نانا ایس ایچ او لگ جائے, ڈی ایس پی لگ جائے, ایس ایس پی لگ جائے, کسی عہدے پہ آ کے بیٹھ جائے تو بڑے اکڑ کے چلتے ہیں, بڑا گھمنڈ ہوتا ہے, بڑا تکبر و غرور آ جاتا ہے. لیکن حسین تیری عظمت کو سلام, حسین تیرے تعارف کو سلام, حسین تیرے کردار کو سلام, تیرے خاندان کو سلام. حسین کا تعارف یہ ہے کہ حسین کا نانا, اس کی حکمرانی صرف لوگوں پہ نہیں چلتی ہے بلکہ وہ عرش پہ نظر دوڑاتا ہے تو عرش کی باتیں کرتا ہے. اگر وہ چاند کو دیکھتا ہے تو وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے. اگر وہ سورج کو اشارہ کر دے تو واپس پلٹ آتا ہے. حسین کا نانا تو وہ ہے کہ اشارہ کر دے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. وہ حسین کہ جن کے بھائی کا نام امام حسن ہے. وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا, کبھی تیر کھا کے رکوع کیا, کبھی سر کٹا کے سجود میں. اور وہ حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا. حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا. یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا. حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے. یزید وہ کہ جس کا کوئی نام تک نہ لے. یزید وہ کہ جس کا کوئی نام تک نہ لے. اور یزید وہ جو زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا. یہ آیت کا ترجمہ سمجھ لیں, یزید وہ جو زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا. حسین وہ جو سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا.